سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ ساتواں عصا اور ید بیضا، ابھی یہ جو گنائے ہیں یہاں پر یہ ملا کر کل کتنے ہو گئے؟ 9 نشانیاں اللہ کی ان کے سامنے آئی، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے۔ بڑی ہٹ دھرم قوم تھی وہ۔ تو فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب ہار گئے اور ایمان لائے، قوم فرعون اپنی سرکشی پر اڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں مقیم رہ کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے اور حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، جن کے ذریعے قوم فرعون کو بار بار متنبہ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، 9 معجزات دیے۔ سب سے پہلے 2 معجزے آپ کے سامنے آئے۔ ایک تھا عصا، یہ معجزہ تھا کہ عصا وہ ڈنڈا پھینکتے ہی اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتا تھا، اور پکڑتے ہی وہ پھر سے ڈنڈا اور عصا بن جاتا تھا۔ ہاتھ تھا، ہر استعمال میں عام انسانوں کے ہاتھ کی طرح تھا، لیکن جب وہ معجزے کے اظہار کا اور دعوت کے وقت میں نشانی بتلانے کا ارادہ کر کے بغل میں دباتے اور نکالتے تو مرکری لائٹ سے زیادہ وہ چمکدار بن جاتا تھا۔ کبھی گریبان میں ڈال کے نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا، جس کو سب مانتے تھے کہ یہ نور کوئی الگ نور ہے، عام ہاتھ کی سفیدی نہیں۔ یہ 2 نشانیاں تو پہلے تھی۔ اب ان کا ٹیڑھا پن تھا، وہ مانتے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قحط رفع کرنے کے لیے انہوں نے دعا کر۔ اب اللہ نے کیا دیا کہ اللہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے ان پر سوکھا ڈالا، ہر جگہ سوکھا ہی سوکھا تھا، پہلے کی آیتوں میں آیا۔ جب قحط رفع ہو گیا تو پھر اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے یہ قحط تو موسیٰ ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب ہوا۔ دعا بھی موسیٰ سے کروا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہی نے لایا تھا، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ قحط آیا تھا۔ اب جو قحط رفع ہوا یہ ہمارے حال کا تقاضا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا، 3 ہو گئے۔ باقی 6 آیات و معجزات کا بیان اب آج کی آیتوں میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پر بھیجا طوفان اور ٹڈیاں اور اسی طرح چچڑی اور مینڈک اور خون۔ یہ تفصیلی تمام نشانیاں تھیں اللہ کی طرف سے۔ اس میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا تذکرہ ہے۔ تو پہلے کی 3 اور یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے آیات مفصلات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہتا تھا اور پھر موقوف کر دیا جاتا تھا، کچھ مہلت دے دیتے تھے تاکہ دوسرے عذاب کے آنے سے پہلے ان کو سنبھلنے سمجھنے کا موقع مل جائے۔ ابن منذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا۔ کتنے روز تک؟ 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کے دن سے سنیچر کو شروع ہو کر دوسرے سنیچر کے دن وہ اٹھ جاتا تھا، پھر 3 ہفتے کی مہلت ان کو دی جاتی تھی تاکہ وہ سنبھلیں، غور کریں اور پھر ہدایت پر آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرا عذاب لاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پانی ڈال دیا کہ پانی کا عذاب، اتنا پانی آیا بیٹھنے لیٹنے کی جگہ زمین پر باقی نہ رہی، کاشت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں بھی تھیں۔ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے ان کے مکانات اور زمینیں سب سوکھے رہتے تھے، کہیں طوفان کا پانی نہ تھا۔ قوم فرعون کے سارے گھر اور زمین اس طوفان سے لبریز ہو جاتے تھے۔ یہ سب دکھا رہا تھا اللہ کہ دیکھو ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، وہی کہ آپ دعا کر دیجئے، ہم لوگ مسلمان بن جائیں گے، توبہ کر لیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی
کھیتیاں لہلہانے لگی، پہلے سے زیادہ سرسبز ہو گئی. تو اب کہنے لگی اگر حقیقت میں طوفان کوئی عذاب نہیں تھا، ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ دیکھو کیا نکلا، کیا زمینیں لہلہا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. پھر عہد و پیمان توڑ دیتے تھے. اس طرح یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت سے رہتے رہے. اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے. تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا آیا. ٹڈی دل نے ان کے سارے کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا. لکڑی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھریلو سب سامان کو ٹڈیاں کھا لیا. اور اس عذاب کے وقت موسیٰ کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ سارا ٹڈی دل صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھایا ہوا تھا. پاس ملے ہوئے بنی اسرائیل مسلمانوں کے گھروں کے مکانات، زمین اور باغ سب اس سے محفوظ تھے. پھر قوم نے کہا فرعون کے کیا کہا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو نا یہ عذاب ٹل جائے، ٹڈیاں بہت پریشان کر رہے ہیں. پھر دعا کی. پھر وہی ہوا کہ عذاب جیسے ہی ٹلا تو انہوں نے وعدہ توڑ دیا. 1 مہینہ پھر مہلت رہی اللہ کی طرف سے. اس مہلت کے بعد میں اب تیسرا عذاب آیا، تمل. یہ لفظ تمل اس جو کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے جس کو گھن کہا جاتا ہے. تو جو اور گھن دونوں کا ترجمہ ہوگا. تمل کا یہ عذاب ممکن ہے دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا، کیڑے لگ گئے، اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا. غلوں کا حال تو یہ تھا کہ 10 کلو گیہوں اگر پسا دے تو 3 کلو بن جاتا تھا، اندر سے کوکل اور کوکلے ہو جاتے. یہ حال ہو گیا 3 سے رٹ. اور چوہوں کا یہ حال تھا کہ ان کے بال پلکے بھویں تک چوہوں نے کھا لی. یہ بھویں، بال، سر کے پلکے سب چوہوں نے کھا لیے. ایسا عذاب. پھر قوم بلبلا اٹھی. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام سے، بڑی سخت قوم تھی، کہ دعا کر دو. انہوں نے دعا کر دی. پھر وہی ہوا کہ وہ پھر گئے اور نافرمان بنے. چوتھا عذاب آیا مینڈکوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مینڈک پیدا کر دیے. سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا. پکتی ہوئی ہنڈیوں میں مینڈک، رکھے ہوئے کھانے آٹے ہر چیز میں مینڈک. اس عذاب سے عاجز آ کر پھر رونے چلانے لگے، موسیٰ سے دعا کی درخواست کی اور وعدے کیے. پھر اس کے بعد وہ عذاب ٹلا تو پھر ویسے ہی ہو گیا. مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو، اس کی عقل و ہوش اور حواس کام نہیں لیتے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے پھر عقل چھین جاتی ہے. سب سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھ. دیکھو ہمارے ملک میں کتنے ہوشیار لوگ، کیا کیا پلاننگ ہے. کہ مسلمان بعد میں تو پریشان ہو جائے کہ اچھا ان کا یہ پلان ہے، کتنا دماغ ہے، کیسا ہے، سب ہے، لیکن پیدا کرنے والے کوئی نہیں پہچان. اللہ نے محروم کر رکھا. اس عقل کا مس یوز ہے، غلط استعمال. ایک مثال عورت کی، میں سوچتا تھا کہ عورت کو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصات عقل کہا ہے. عقل کی ادھوری، یا عورت کو جو ہے ناقص العقل کہا ہے. اس کی دلیل بھی حدیث میں ملے گا. میں سوچتا تھا ایسا کیسا، بات کرنے میں تو 1 نمبر، جواب دینے میں 1 نمبر، ایک جملہ شوہر کے سامنے بول دے گئے تو چاروں خانے چت بیچارہ. اتنی تو عقل مند تب کی پرانی بات لا کے کیسے فٹ کرے گی، اور ہم تو منہ کر کے بولیں گے اور کو یہ پرفیکٹ جملہ بولیں گے، برابر فٹ بیٹھے گا اور سامنے والا ٹھیر. یہ تو عقل مندی کی علامت ہے. لیکن یہ ہے عورت کم عقل ہے کیسے کہتے ہیں. پھر اللہ ہی نے مجھے یہ سجھایا کہ پڑھا نہیں میں نے، اور وہ یہ سجھایا کہ عقل کا پازیٹیو میں استعمال یہ عقل مندی ہے، اور عقل کا نیگیٹو میں استعمال یہ بے وقوفی. عقل کا مثبت میں استعمال جوڑنے، کام بنانے میں، برداشت کرنے میں، لے کے چلنے میں، ہاں، اور اپنے آپ کو انتقامی کارروائی سے بچانے میں، لڑائی جھگڑے سے بچنے میں عقل کا استعمال. یہ ہے عقل مندی کا ثبوت اور عقل مندی کا تقاضا. یہ ہے عقل مند، مرد ہو یا عورت. اور اسی عقل کا
لڑائی جھگڑے میں اور تانا دینے میں اور کڑوا کرنے میں، بر مزہ کرنے میں اور توڑ میں، اس میں استعمال نیگیٹو تھنکنگ اور منفی سوچ، اس میں استعمال، پھر یہ عقل مندی نہیں ہے، بیوقوفی ہے کیا یہ؟ تو اس کا استعمال زیادہ وہاں ہوتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جن لوگوں کی عقل اپنے اللہ کو پہچاننے میں استعمال نہیں ہو رہے تو منفی میں ہے، وہ کفر ہے، شرک ہے، ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کا وبال ہمیشہ ہمیشہ بھگتنا ہے. تو یہ عقل مندی نہیں ہو سکتی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي، نشانیاں زمین، آسمان، چاند، سورج اور یہ رات اور یہ دن اور یہ کشتیوں کا بار مال لے کے چلنا اور اسی طرح بارش کا برسنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، ساری نشانیاں اپنے قدرت کی بتا کے آخر میں ایک بات کہی، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ان تمام مخلوقات میں البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل والی ہے. تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سوچ سوچ کے اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنا، مسلمان بننا، یہ عقل مندوں کا کام ہے. اس سے محروم رہنا یہ کم عقلوں کا کام ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو، اس کی عقل اور ہوش و حواس کام نہیں دیتے. اس واقعے کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر پھر ہٹ دھرم بن گئی. موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ مینڈک ہے، یہ قحط ہے، یہ طوفان ہے، یہ موسیٰ ہی لا رہے ہیں، ایسا کہنے لگے. پھر ایک ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مگر کوئی فائدہ نہیں. 5واں عذاب خون کا مسلط ہونا ہوا کہ خون ان پر مسلط کر دیا گیا. کھانے پینے کی چیز خون بن گئی. کنویں سے، حوض سے جہاں کہیں سے پانی نکالے خون بن جائے، کھانا پکانے کے لیے رکھے خون بن جائے. ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ کا یہ مسلسل معجزہ تھا کہ ہر عذاب سے بنی اسرائیل حضرات بالکل محفوظ و مامون تھے. خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے پڑوسی بنی اسرائیل مسلمانوں سے پانی مانگا کہ بھائی پانی پینے کو دو. جب تک ان کے ہاتھ میں ہے تب تک کہ وہ پانی ہے. جیسے ہی وہ ان کے برتن میں آیا بنی اسرائیل کے تو یہ پانی کیا بن گیا؟ ہاتھ میں آیا خون بن گیا. ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے مسلمان اور اسرائیلی، قبطی فرعون کے قبطی بنی اسرائیلی کو اسرائیلی کا، تو مسلمان غیر مسلمان ایک وہ دسترخوان میں کھانا کھاتے تھے. تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا تھا وہ اپنی حالت پر کھانا ہوتا تھا، جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا. یہ عذاب بدستور دستور سابق 7 روز رہا. بالآخر پھر وہی ہوا، دعا کرو، معاف کر دو، ایسا کرو، اور سچی توبہ کرتے ہیں وغیرہ. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. قرآن نے کہا تکبر کیا ان لوگوں نے اور یہ مجرم قوم، عادی مجرم، ان کا کام ہی جرم کر. اس کے بعد ایک چھٹے عذاب کا ذکر بعد میں آیا ہے، رجز. یہ چھٹا عذاب رجز کے کا نام ہے. یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، کولیرا کے لیے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تفصیلی روایت میں ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے. اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی تو وہ 5 تھے اور یہ رجز کتنا ہوا 6 اور پہلے کے 3 تھے تو 9 عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیے. اب آخری عذاب آ گیا. سب کے سب اپنے مکان زمین سامان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور اللہ نے لے جا کر پانی میں ان کو ڈبو دیا. پانی میں کیا کر دیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. ہم نے لے جا کے دریا میں ان کو ڈبو دیا.